میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی تھی۔ نام تہمینہ تھا۔ بچپن سے ہی انتہائی شوخ و چنچل تھی۔ کسی پل ٹک کے نہ بیٹھتی تھی۔ ہر کسی کو تنگ کرنا، چھیڑنا میری عادت تھی۔ چاہے کوئی کتنا ہی سنجیدہ کیوں نہ ہو، میں اس کے ساتھ مذاق کرنے سے نہیں چوکتی تھی۔ اسکول میں بھی بچے مجھ سے دور بھاگتے تھے۔ میں ٹیچرز کو بھی نہ چھوڑتی تھی۔ ان سے بھی آئے دن چھیڑ چھاڑ کرتی رہتی تھی۔ سب میری عادتوں سے واقف تھے، اس لیے میری کسی بات کا برا نہ مناتے۔ اس طرح ہنسی مذاق کرتے وقت گزرتا رہا اور میں 14 سال کی ہو گئی۔ اب میرے والدین نے سوچا تہمینہ بڑی ہو گئی ہے، اس لیے اس کو پردہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے علاقے میں پردے کا بڑا سختی سے رواج تھا۔ نوجوان لڑکیاں بغیر پردے کے باہر نہیں نکل سکتی تھیں اور نہ بلا وجہ گھروں سے باہر نکلتی تھیں۔ لہٰذا مجھے بھی والد کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ اب میں بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلوں گی، اور اگر کسی کام سے نکلی بھی تو پردے کا خاص اہتمام کر کے نکلوں گی۔ میری عمر ابھی اتنی نہیں تھی کہ میں ان باتوں کو سمجھ سکتی۔ مجھے تو ایسا لگا کہ والدین میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، لیکن میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ حالانکہ میری طبیعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں ایک جگہ ٹک کر بیٹھوں، اس لیے میرے اندر بے چینی رہنے لگی۔ اسکول سے آنے کے بعد بس گھر میں قید ہو جاتی، لیکن دل چاہتا کہ باہر نکلوں اور کسی کے ساتھ کوئی شرارت کروں، لیکن سختی اتنی تھی کہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ ایک مرتبہ گرمیوں کے دن تھے، امی دوپہر کا کھانا کھا کر سو گئی تھیں۔ میں اکیلی بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ میں نے امی کے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہ بے خبر سو رہی تھیں۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے سوچا کہ چلو باہر کا نظارہ کرتے ہیں۔ میں نے گیٹ کھول کر باہر دیکھا۔ گرمی کی وجہ سے سناٹا تھا۔ میں نے سوچا کہ امی ابھی تو سو رہی ہیں، چلو کسی سہیلی کے پاس جاتی ہوں، ان کے اٹھنے سے پہلے واپس آ جاؤں گی۔ ہماری گلی کے دوسرے سرے پر آخری گھر میں میری سہیلی جمیلہ رہتی تھی۔ یہ 2 بہن بھائی تھے۔ بڑا بھائی انجینئرنگ کالج میں زیر تعلیم تھا، اس کا نام نبیل تھا۔ میں سیدھے اس کے گھر کی طرف چل دی۔ گھر کے سامنے پہنچ کر بیل بجانے ہی والی تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ مین گیٹ تو کھلا ہوا ہے۔ میں گیٹ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر آ کر دیکھا تو ڈرائنگ روم کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ میں اندر داخل ہو گئی، لیکن نچلی منزل پر کوئی نہیں تھا۔ مجھے اوپر سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ میں سمجھی جمیلہ اوپر ہوگی، اس لیے میں سیدھی اوپر چلی گئی۔ ایک کمرے میں جھانک کر دیکھا تو جمیلہ کا بھائی نبیل کمرے میں موجود تھا اور پڑھائی میں مصروف تھا۔ نبیل چونکہ پہلے ہمارے ساتھ ہی اسکول جاتا تھا، اس لیے مجھ سے اور میری عادتوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ میں کمرے میں داخل ہو گئی اور نبیل کے پاس جا کر میں نے اس سے پوچھا کہ جمیلہ کہاں ہے۔ وہ اس طرح مجھے وہاں دیکھ کر پہلے تو حیران ہوا اور پھر مجھے بتایا کہ جمیلہ اور امی پھپھو کے گھر گئی ہوئی ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں بہت بور ہو رہی تھی، اس لیے یہاں آئی تھی کہ جمیلہ سے تھوڑی باتیں کر لوں گی تو بوریت دور ہو جائے گی۔ چلو وہ نہیں ہے تو آپ سے ہی باتیں کر لیتی ہوں۔ نبیل بہت شریف اور پڑھاکو لڑکا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے امتحان ہو رہے ہیں، میں اس کی تیاری کر رہا ہوں، اس لیے تم یہاں سے فوراً چلی جاؤ۔ میں جانے کے بجائے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا۔ اس کے سامنے پیپروں کا انبار لگا ہوا تھا، جس کی مدد سے وہ تیاری کر رہا تھا۔ مجھے شرارت سوجھی۔ میں نے اچانک تمام پیپروں کو اٹھا کر ہوا میں اچھال دیا۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور اپنے پیپروں کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں اس صورتحال سے لطف اندوز ہونے لگی، لیکن اس کو بہت غصہ آیا، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا اور چہرے پر مسکراہٹ لے آیا۔ پیپرز اکٹھا کر کے اس نے ایک طرف رکھے اور مجھ سے پوچھا
کہ چائے پیو گی؟ میں نے کہا نیکی اور پوچھ پوچھ۔ وہ کہنے لگا تم بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی تمام کتابیں اٹھا کر کمرے سے نکل گیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں سمجھی شاید اس نے اس لیے کنڈی لگائی ہے کہ کہیں کچن میں آ کر اس کو تنگ نہ کروں، لیکن جب کافی دیر ہو گئی تو مجھے فکر لاحق ہوئی۔ اب پریشان ہونے کی باری میری تھی۔ مجھے یہ خوف ستانے لگا کہ کہیں امی جاگ گئیں تو پھر کیا ہوگا۔ ادھر نبیل گراؤنڈ فلور والے کمرے میں جا کر پڑھائی کرنے لگا۔ دراصل اس نے مجھے سزا کے طور پر کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اس اثنا میں اس کے کسی دوست کا فون آ گیا اور وہ اس سے نوٹس لینے کے لیے اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس نے مجھے اوپر کمرے میں بند کیا ہوا ہے۔ ادھر میری امی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے مجھے پانی لانے کے لیے آواز دی، لیکن جب انہیں جواب نہیں ملا تو انہوں نے سارے گھر میں مجھے تلاش کیا۔ جب میں نہ ملی تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بے حد پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور آخر کار برقع اوڑھ کر محلے میں میری دوسری سہیلیوں کے گھروں پر جا کر میرے بارے میں پوچھا۔ وہ جمیلہ کے گھر بھی آئیں، لیکن باہر سے لاک دیکھ کر واپس چلی گئیں۔ اب سارے محلے میں خبر ہو چکی تھی کہ میں گھر سے غائب ہوں۔ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ میری امی نے والد کو بھی خبر کر دی اور وہ بھی گھر پہنچ کر مجھے تلاش کرنے لگے۔ ادھر نبیل اپنے دوست کے گھر ہی پڑھنے بیٹھ گیا تھا اور میرے بارے میں بالکل ہی بھول گیا تھا۔ حتیٰ کہ مغرب کا وقت ہونے لگا۔ میرے والدین تو انتہائی اذیت میں تھے۔ آخر جب رات ہوتے دیکھی تو انہوں نے پولیس میں رپورٹ کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دوران محلے کی کئی ایک عورتیں اور گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں بھی ہمارے گھر آ گئی تھیں، جو امی کو تسلی دے رہی تھیں۔ ابو پولیس اسٹیشن جانے کے لیے گھر سے نکلے۔ اسی وقت میں جمیلہ اور اس کی امی کے ساتھ سامنے سے آتی نظر آئی۔ ابو کی جان میں جان آئی، لیکن وہ بہت غصے میں بھی تھے۔ بہرحال میں گھر میں داخل ہوئی تو میں نے سب کے سامنے بول دیا کہ نبیل نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ میری ادھوری بات سن کر کچھ گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں وہاں سے چلی گئیں اور انہوں نے پورے علاقے میں جہاں جہاں وہ کام کرتی تھیں یہ خبر پھیلا دی کہ مجھے نبیل نے 6 گھنٹے کمرے میں بند رکھا۔ اس طرح میں پورے علاقے میں بدنام ہو گئی۔ عورتیں یہ خبر سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتیں۔ اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اپنے والدین کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، اس لیے مجھے یہ دن دیکھنا پڑا۔ بہرحال وقت گزرتا رہا۔ اس دوران جمیلہ کی فیملی کسی دوسرے شہر شفٹ ہو گئی۔ اب میری عمر شادی کی ہو گئی تھی۔ امی کو میری شادی کی فکر ہوئی تو انہوں نے کئی ایک رشتہ کرانے والی عورتوں سے رشتہ کرانے کا کہا، مگر کوئی رشتہ نہ آ سکا کیونکہ میں محلے میں بدنام ہو چکی تھی۔ اگر کسی اور علاقے سے بھی کوئی آتا تو محلے والے اس کو میرے بارے میں بتا دیتے۔ اس دوران میرے والد کا انتقال ہو گیا اور کچھ عرصے بعد والدہ بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ اب میں بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ میری ایک خالہ تھیں جو دوسرے قریبی شہر میں رہتی تھیں۔ ان کے بھی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ آ کر مجھے اپنے ساتھ لے گئیں۔ میں اپنے مستقبل سے بہت مایوس ہو گئی تھی، اس لیے جاب کرنے کا سوچنے لگی۔ تھوڑی کوششوں سے مجھے ایک کمپنی میں جاب مل گئی اور میں نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا۔ میں نے جس کمپنی میں جاب کی تھی یہ ایک کنسٹرکشن کمپنی تھی اور ان کے کئی پروجیکٹ مختلف شہروں میں چل رہے تھے۔ کمپنی کا ہیڈ آفس کراچی میں تھا۔ ایک دفعہ مجھے میرے باس نے بتایا کہ ہماری کمپنی کی ایک بہت اہم میٹنگ کراچی میں ہے اور ہمیں وہاں جانا ہے، آپ کو بھی میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ میں اس کے لیے تیار نہ تھی۔ میں نے کہا کہ میرے گھر والے اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ میں اکیلی غیر مردوں کے ساتھ کراچی جاؤں، اس لیے آپ مجھے نہ لے کر جائیں۔
انہوں نے کہا کہ بہت سی فائلیں آپ کے پاس ہوتی ہیں اور ان کے بارے میں آپ ہی بہتر بتا سکتی ہیں۔ اگر آپ نہ گئیں تو میرے لیے بہت مشکل کھڑی ہو جائے گی، میں وہاں پریزنٹیشن نہ دے پاؤں گا۔ اگر میں آپ کے گھر والوں کو راضی کر لوں تو پھر تو آپ میرے ساتھ چلیں گی نا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرے باس جو کافی عمر رسیدہ آدمی تھے، انہوں نے گھر آ کر خالہ سے درخواست کی اور کہا کہ تہمینہ میری بیٹیوں کی طرح ہے، آپ بے فکر رہیں، میں ان کا بہت خیال رکھوں گا۔ خالہ نے اجازت دے دی اور میں باس کے ساتھ کراچی آ گئی۔ دوسرے دن میٹنگ تھی، لیکن اچانک باس کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ کل کی پریزنٹیشن آپ دے دیں، میں آپ کو آج تیاری کرا دیتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن میٹنگ میں پورے پاکستان سے کمپنی کے انجینئر آئے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی باری آنے پر اپنی پریزنٹیشن دی، جس کو بہت پسند کیا گیا۔ میرے باس نے بہت تعریف اور ہمت افزائی کی۔ اسی رات میں ہوٹل میں اپنے کمرے میں تھی کہ مجھے بتایا گیا کہ کمپنی کے کنٹری مینیجر مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں خوش ہو گئی، سوچا آج میری پرفارمنس بہت اچھی تھی، اس لیے وہ شاید مجھے شاباش اور مبارکباد دینے آئے ہیں۔ میں نے ان کا استقبال کیا۔ اگلے ہی لمحے میں حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ یہ کنٹری مینیجر جمیلہ کے بھائی نبیل تھے۔ میں ان کو دیکھ کر کچھ نہ بول سکی۔ انہوں نے میری خیریت پوچھی اور کہا کہ آج میٹنگ میں تو تمہیں دیکھ کر میں بھی حیران رہ گیا تھا، تم نے بہت اچھی پریزنٹیشن دی تھی۔ میں نے ان سے جمیلہ کی خیریت پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ میرے سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کیا کرتے ہیں؟ میں نے انہیں بتایا کہ میری شادی نہیں ہوئی اور ساتھ ساتھ اس کی وجہ بھی بتا دی کہ اس کی وجہ آپ ہیں، لیکن میں آپ کو کوئی دوش نہیں دوں گی کیونکہ غلطی میری ہی تھی۔ میں نے اپنی ناسمجھی میں ایک غلط قدم اٹھایا تھا۔ یہ سب سن کر نبیل کو بہت افسوس ہوا کہ ان کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، شادی بھی ہو گئی تھی لیکن نبھ نہ سکی اور طلاق ہو گئی، اور اب وہ بالکل اکیلے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر مجھ سے پوچھا ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا میں بھی اکیلا ہوں، اگر تم میری زندگی میں آ جاؤ تو ایک تو میں اپنی غلطی کی تلافی کر سکوں گا، دوسری یہ کہ میرا گھر بھی آباد ہو جائے گا۔ میں نے بھی کچھ دیر سوچنے کے بعد ان کو کہا کہ آپ میری خالہ سے بات کر لیں۔ نبیل ایک دم سے خوش ہو گئے۔ پھر کچھ دن بعد وہ گھر آئے، خالہ سے ملاقات کی اور میرا رشتہ مانگا۔ میں خالہ کو پہلے ہی سب کچھ بتا چکی تھی۔ اس طرح میں نبیل کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ نبیل خالہ کو بھی اپنی والدہ کی جگہ دے کر ساتھ ہی لے آئے۔ میں بہت خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہوں۔ شاید مجھ سے جو غلطی ہوئی تھی وہ صرف میرے رب کی طرف سے ایک بہانہ تھا نبیل کو میرے نصیب میں لکھنے کے لیے۔